الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 81ویں اور 82ویں آیت 81-82۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تو پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے، تصدیق کرنے والا ان کتابوں اور صحائف کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تو اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا۔ نبیوں سے یاد دیا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کو جو یہ عہد ہے میرا عہد، اس کو پکڑتے ہو، اس کو قبول کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، تو تمام نبیوں نے 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ قَالُوا اقررنا، تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہی دو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں موجود ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اس کے بعد جو پھرے گا وہ فاسق ہو۔ اب اللہ تعالیٰ تو فسق و فجور سے پاک ہے، یہ تو ایسی آیت ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بندہ کام کرے کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ان گواہوں میں مقرر کر لیا، اور پھر نبیوں سے فرمایا جو پھر جائے گا وہ فاسق۔ یہ نبیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، چاہے وہ آدم کے پاس آ جائے، چاہے وہ نوح کے پاس آ جائے، چاہے وہ ابراہیم کے دور میں آ جائے، چاہے اسماعیل کے دور میں آ جائے، چاہے وہ اسحاق کی نبوت میں آ جائے، چاہے موسیٰ کی نبوت میں آ جائے، چاہے وہ داؤد کی رسالت میں آ جائے، چاہے عیسیٰ کی رسالت میں آ جائے، جس کی رسالت میں، جس کی نبوت میں، جس کے دور میں، جس کے عہد میں وہ آ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنصُرُنَّ، اور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس عہد کو مانتے ہو، قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدْ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں مقرر ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور پھر جو اپنے عہد سے پھر جائے اس کے بعد فاسق۔ اب یہ ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے، یہ سورہ آل عمران کی 81ویں آیت۔ اب ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لی، یہ سورہ اعراف کی 172ویں آیت میں، پہلا آیت سورہ آل عمران کی 81ویں اور 82ویں آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب عہد لیا آدم کی اولاد سے، جب وہ آدم کی پشت میں تھے، تمام انسان،
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر بندے سے جو آدم کی پشت میں ہے، ذریاتہم اس کی اولاد میں سے ہے، وَأَشْهَدَهُمْ ان سے عہد لیا اور ان کو گواہ بنا لیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں پر۔ اب دیکھو یہ الفاظ، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ الفاظ کو میں نے ایک حدیث میں بیان کرنا ہے، اس پہ غور کرنا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بالکل اسی طرح کے الفاظ حضور فرمائیں گے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا لستو نہیں ہوں تو میں، بِرَبِّكُمْ تم سب کا رب، قالوا بلا سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، why not؟ شاہدنا ان تقولوا یوم القیامہ ان کنا عن ھذا غافلین، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم کہو بے شک ہم تو تھے اس بات سے غافل۔ یعنی یہ قیامت کے دن یہ میں نے نہیں سننا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ عہد لیا ہے تمہیں پتہ ہے۔ تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ نے عہد لیا؟ یہ یاد دہانی قرآن میں کرا۔ اب ایک تیسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ احزاب کی یہ آخری آیات میں سے ہے۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین کے سامنے، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَا تو انہوں نے انکار کر دیا، يَحْمِلْنَا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ اب کسی کو یہ یاد ہے کہ اللہ نے کوئی امانت دی تھی ہمیں؟ یاد ہے کسی کو؟ تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ نے ہمیں امانت کوئی دی تھی؟ تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ نے کوئی ہم سے عہد لیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے عہد بھی لیا اور تمہیں امانت بھی پیش کی ہے۔ عہد کیا تھا؟ الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا انسانوں نے کہا بالکل، why not؟ بالکل، کیوں نہیں؟ تو اب یہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، نہ یہ عہد یاد ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی امانت دی تھی۔ کوئی نہ اٹھا سکا، وہ امانت ایسی تھی کہ آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں کے جب سامنے پیش کی گئی تو وہ نہیں اٹھا سکے، ڈر گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واشفقنا وہ ڈر گئے، وحملها الانسان اور انسان نے اٹھا لی، انه كان ظلوما جهولا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات اور آپ سے پہلے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان میں اکثر نے یہ کہا ہے کہ انسان کو ظالم اور جاہل اس لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی آپ پر ظلم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی امانت اس کے خلافت کو اٹھا لیا۔ جب اس نے اللہ کو دیکھا تو وہ سب کچھ بھول گیا کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے اور اس خلافت کو اٹھا لیا۔ یہ وہ امانت ہے جو خلافت ہے۔ فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا جس کو اپنی امانت دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب یہ خلافت ہے جو انسان کو دی گئی، اور اب اس خلافت پر اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے، پھر اپنے رب ہونے پر عہد لے رہا ہے، اور پھر نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ میرا رسول تم میں آئے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا، لِتُؤْمِنُنَّ ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر جو پھر گیا وہ فاسق۔ اب اللہ تو فسق و فجور سے پاک، یہ نبیوں کو کہا ہے۔ اور پھر معراج پہ نبیوں نے آپ پیچھے نماز پڑھ کر آپ پر ایمان لے آئے،
حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے، عرش پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرت آدم کا کلمہ حضرت نوح نے پڑھا، حضرت نوح کا کلمہ حضرت ابراہیم نے پڑھا، حضرت ابراہیم کا کلمہ حضرت موسیٰ نے پڑھا، حضرت موسیٰ کا کلمہ حضرت داؤد نے پڑھا، حضرت داؤد کا کلمہ حضرت عیسیٰ نے پڑھا۔ اور حضور نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول، اپنا کلمہ پڑھا۔ تو یہاں پر نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، یہاں سے ہم سے عہد لیا جا رہا ہے، آدم کی اولاد سے، سب سے، کہ میں تمہارا رب نہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انا انا انت انت، ہم ہیں آپ ہیں۔ انسانوں نے کہا قالوا بلا، یہاں بھی عہد پہ پورا اترنے کی کوشش کی، وہاں بھی امانت کو اٹھا لیا۔ اب یہ الفاظ پہ غور کرنا، الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا الست، آ کہتے ہیں کیا کو، لست کہتے ہیں نہیں کو، تو پیش ہے میں، الست کیا میں نہیں ہوں، بربکم تم سب کا رب۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں غدیر کے موقع پر؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ اب وہاں پہ بھی الست کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی الست کا لفظ ہے، وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، براء بن عازب سے ہے۔ یہاں پہ بھی نفوس کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی نفوس کا آخذ پہ کہتے علی، پھر آپ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فقال من کنتم اولا فہذا علی۔